کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو خاندان والوں کے لیے ایک آٹ ہو جاتی ہے، اس کو آٹ کا لفظ کہتے ہیں، جس کا وہ ترجمہ بتاتے ہیں کہ روک ہو جاتی ہے۔ وہ کیا روک ہے کہ اب یہ اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھے کھانے نہیں کھائیں گے، عورتیں نہ میک اپ کریں گی، نہ مہندی وغیرہ لگائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے ہاں خوشی کا موقع ہوگا تو یہ اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اب اس آٹ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تیسرے دن بعض لوگ ختم کرتے ہیں، تیجے کے اندر کوئی آٹ ختم کر رہے ہیں، یا 10ویں دن ہوتا ہے، یا 20ویں دن، یا 40ویں دن، اور پھر یہ آٹ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تمام چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو منع کرنے لگے کہ بھئی ایسا شریعت میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم زیادہ جانتے ہو، خاندان کے بڑے بوڑھوں نے اس طرح کیا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ آٹ صرف 3 دن تک تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہ منائے۔ ہاں، شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر یہ کوئی زوجہ ہیں، کسی کی بیوہ ہیں، تو یہ تو 4 ماہ 10 دن تک غم منائیں گی، اور اس میں اظہار غم ہوگا جس کو سوگ کہتے ہیں۔ اس میں تمام زینت ترک کرنی ہوتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی، اچھے سے اچھا کھا سکتی ہیں، بس زینت کو ترک کرنا ہوتا ہے، اظہار غم کرنا ہوتا ہے۔ باقی کسی کا بھی انتقال ہو جائے، سگے بھائی کا ہو، والد کا ہو، والدہ کا ہو، اولاد کا ہو، 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے۔ اچھا، اس میں فرق یہ ہے کہ بیوی پر سوگ واجب ہے، نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی، لیکن عام لوگوں کی موت کے اوپر 3 دن تک کی جو سوگ کی اجازت ہے یہ واجب نہیں ہے، کوئی نہ کرنا چاہے نہ کرے، بالکل گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے بعد سوگ نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی زوجہ کی آپ بات نہیں کر رہے، اوروں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی رسم قائم رکھی جاتی ہے، تو یہ پھر بدعت سیئہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں تعلیم شرع نہیں ہوتی، اور وہ ہماری خاندانی رسومات یا عادات و اطوار پر موقوف ہوتی ہیں، جیسے شادی کی رسومات ہر کمیونٹی کی تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں شریعت نے کوئی باقاعدہ ہمیں بانڈ نہیں کر دیا ہے۔ لیکن جس مقام پر تعلیم شرع باقاعدہ موجود ہو، وہاں پر ایک نئی چیز بنا لینا وہ بدعت کہلاتا ہے، اور گویا کہ اپنی ایک شریعت بنا لینا ہے، سب کے سب حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کہلائیں گے۔ اور یہ جو کہا کہ جی بڑے بوڑھے ایسے کر کے چلے گئے، تم نئے آ گئے ہو، خدا را اپنے بڑے بوڑھوں پر رحم کریں، ان بیچاروں کو علم نہیں تھا، انہوں نے ایک غلط رسم ڈال کر چلے گئے، اب وہ قبر میں ان رسومات کا عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ اگر اللہ ناراض ہوگا تو قبر میں ان کے عذابات ہوتے ہیں، اور میدان محشر میں ذلت و رسوائی ان کے پیچھے پڑے گی۔ کیوں اپنے بڑوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے کوئی خدا نخواستہ غلط کام کر کے چلے گئے، کوئی بدعت اپنے آنے والی نسلوں میں جاری کر دی، دین تو اصل نہیں سکھایا، ان رسومات کی پیروی کروا کر ان کو اصل دین سے ہٹانے میں اپنا مؤثر کردار ضرور ادا کیا، تو اب تو وہ قابل رحم ہے، ان پہ رحم کریں خدا کے واسطے، اور اس قسم کی یہ آٹ جاٹ پاٹ جو ہے یہ سب ختم کیجئے۔ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ رمضان میں انتقال ہو گیا والد صاحب کا، اب جو کہ پہلی عید آئی، جی اس میں ہم عید نہیں منائیں گے۔ کیوں نہیں منائیں گے عید آپ؟ ایک ہے کہ جی دل نہیں چاہ رہا ہمارا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، آپ نے زیادہ شوخی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ تازہ موت ہوئی تھی، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ اس کو واجب سا سمجھنا کہ نہیں، پہلی عید پہ اگر کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ بھی آ جاتے ہیں گھر کے اندر کہ یہ پہلی عید تھی، ہم نے کہا چلو تعزیت کر لیں۔ یاد رکھیں تعزیت صرف 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد تعزیت کرنا خلاف شرع ہوتی ہے، یہ بھی بدعت ہوتی ہے، خامخواہ غم تازہ کرنا۔ 3 دن کے بعد بس ختم، پھر چاہے والد ہوں، والدہ ہوں، بیوی کا انتقال ہوا ہو، سگے بھائی بہنوں کا ہو، آپ کو بالکل نارمل زندگی میں آنا چاہیے۔ احساس غم ایک الگ چیز ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، اظہار غم جان بوجھ کے کرنا اور اس کو لازم سمجھنا یہ غلط ہوتا ہے، اور لازم سمجھنے کی علامت یہی ہے کہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کرنا ضروری ہے، جو نہ کرے اس کے اوپر طعنہ زنی کرنا یہ سب غلط ہے۔ تو یہ 8 کی رسم کو ختم کیا جائے،
جو ختم کرے گا انشاءاللہ بہت بڑا مجاہد ہوگا اور اس کو بروز قیامت بڑا انعام ملے گا۔ ایک کالر ہم آیا کہ ان کی سگی بہن کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں تو بہن کو دے سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے والدین دینا چاہتے ہیں تو وہ بیٹی بنیں گی نا ان کی، تو بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو لہٰذا پھر یوں ہوگا کہ آپ اپنے طور پہ زکوٰۃ دیں اپنی بہن کو، وہ چاہے پھر ڈائریکٹ آپ بہن کو دے دیں چاہے بہنوئی کو دے دیں، بشرطے کہ ان کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہونا چاہیے، جس کو شرعی فقیر کہتے ہیں، یعنی 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اتنا کیش وغیرہ نہ ہو، نہ پرائز بانڈ وغیرہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جو آج کل تقریباً 1,25,000 لگا لیں آپ، یہ 30,000 لگا لیں، 1,30,000 تقریباً، اور اسی طرح کوئی مال تجارت نہ ہو جس کی مالیت 1,30,000 تک پہنچ جائے، اور اسی طرح اگر یہ سب چیزیں ہیں فرض کر لیں تو اتنا قرضہ ان کے اوپر ہو کہ اگر قرضہ ادا کر دیں تو پھر نصاب باقی نہ بچے۔ اسی طرح ضروریات زندگی سے زائد اتنا سامان ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جیسے مثال کے طور پہ ان کے اوپر کا پورشن خالی پڑا ہوا ہے، ان کی ملکیت میں ہے، وہ کرائے پہ نہیں چڑھا ہوا لیکن اس کی باقاعدہ قیمت ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے کیونکہ اب وہ اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے آپ زکوٰۃ دینا چاہیں ٹھیک ہیں، آپ کے والدین نہیں دے سکتے ہیں، یہ بس ذہن میں رکھیے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ والدین ہی دینا چاہتے ہیں اور نفلی صدقہ بالکل بھی نہیں ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو پھر، اور بہن واقعی بہت زیادہ مجبور ہے، تو پھر یوں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بہنوئی کو زکوٰۃ دیں، یعنی آپ کی جو والدہ ہے مثلا ساس جو ہیں وہ داماد کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہیں، پھر چاہے وہ دونوں بیٹی بھی کھائے گی، ایک لازم سی بات ہے کہ بہنوئی کی ملکیت میں آ کر، لیکن حکم بدل جائے گا۔ جیسے ہم نے وہ بارہا آپ کو روایت سنائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے تو سرکار نے فرمایا جو ہانڈی پر ابل رہا ہے وہ ہمارے لیے لائیں، تو عرض کی گئی کہ وہ بریرہ کو صدقہ کیا گیا ہے اور آپ تو صدقہ تناول نہیں فرماتے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساس جب داماد کو زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اگر وہ اپنی زوجہ یعنی ان کی بیٹی کو کھلانا چاہے گا تو حکم بدل چکا ہے، اب وہ کھا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی واجب چھٹ جائے اور دم کی استطاعت نہ ہو تو کیا کریں؟ تو پھر اگر اس وقت دم کی استطاعت نہیں ہے آپ واپس آ جائیں، بعد میں کسی کے ذریعے آپ دم بھجوا سکتے ہیں، یعنی دم کی رقم بھجوا دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دم جب واجب ہوتا ہے، دم کا مطلب ہے کہ بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوگا، تو اس کے لیے حدود حرم شرط ہے، آپ گھر پر آ کر نہیں کر سکتے، کسی کو جو دوبارہ عمرے پہ جا رہا ہو، کوئی حج پہ جا رہا ہو اس کو پیسے دے دیجئے گا، وہاں پر جا کر وہ آپ کی طرف سے دم ادا کر دیں گے۔ کیا تھا کہ کسی نے عمرہ کیا لیکن سعی سے پہلے احرام کھول دیا اور حلق بھی کروا لیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ایسے شخص پہ دم لازم ہوگا، کیونکہ سعی جو ہے وہ عمرے کا ایک حصہ ہے اور اس کے بعد ہی آخر میں پھر حلق کروا کر آپ کو احرام کھولنا چاہیے تھا، تو اس پہ دم لازم ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ قرب الہی کے حصول کے یا تحصیل کے لیے یکسوئی کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں شہر میں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ یکسوئی جو شاید آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے وہ تو میسر نہیں ہو سکتی، کہ کوئی شور نہ ہو، کوئی شرابہ نہ ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی ہماری سوچ اور فکر کے زاویوں کو بگاڑنے والا نہ ہو، بالکل کنسنٹریشن ہماری ایک طرف ہو جائے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، بلکہ اس دور میں بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں، اور آپ بچی ہیں خاص طور پر، بچیوں کی الگ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ سسرال جانے کے بعد ایک اور مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتے ہیں، پھر قدرت مدد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ہم بھی اسی دور میں رہنے والے ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو چکا ہے، سعی اور کوشش اپنے اکابرین کی تعلیم کی روشنی میں کوشش جاری رہتی ہے، اور اس کے لیے آدمی لائعمل اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے فضولیات کو آپ کو چھوڑنا چاہیے، سب سے پہلے فضول دیکھنا، فضول سوچنا، فضول سننا، فضول بولنا، فضول پڑھنا، جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تنہائی کا عادی بنائیں، کتابوں کو دوست بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا تصوراتی اعتبار سے شرف حاصل کریں۔ اللہ کا تصور نہیں لانا ہے، بس ایسے جیسے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، روزانہ آپ کو 10-12 روز ایسا مطلب 10-12 منٹ روزانہ سونے سے پہلے طرز عمل اختیار کرنا چاہیے،
اس کے علاوہ پھر مطلب کوئی نہ کوئی، جیسے ہماری کتاب ہے قرب الہی، آپ اسی کو زیر مطالعہ رکھیں، بہت ہی بیسٹ بک ہے انشاءاللہ، اور اس سلسلے میں بہت ہی معاون ثابت ہوگی۔ لیکن یہ ایک پریکٹیکل بک ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے، ہم جو بھی تصوف کی کتاب پڑھتے ہیں جس میں عمل کے بارے میں لکھا ہو پڑھتے ہیں، تو ہم صرف پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتاب ختم کر لی۔ یہ کتاب ختم کرنا ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اپنا احتساب، اچھی چیزیں جو قابل عمل چیزیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا، جو برائیاں ہمیں نظر آئیں ان برائیوں کو ختم کرنا، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یکسوئی بڑھتی ہے، دنیا سے دل ہٹتا ہے، مخلوق سے ہٹتا ہے، گناہوں سے ہٹتا ہے، اور اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ 20 سال ہو گئے میں بظاہر تم سے بات کرتا ہوں، لیکن حقیقتاً اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ ہم وقت ذہن اللہ کی طرف ہوتا ہے، قلب اللہ کی طرف ہوتا ہے، جسم اور ظاہر بظاہر مخلوق کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں۔ بہن نے فرمایا کہ ان کی بچی آن لائن ایڈیٹنگ کا کام کرتی ہے، اور گرامیٹیکل جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ کرتی ہیں، اس میں بہت سارے مواد آتا ہے، پوئمز وغیرہ ایسی آ جاتی ہیں جو خلاف شرع ہوتی ہیں، اس میں غلط قسم کا مواد ہوتا ہے، تو کیا ان کی ایڈیٹنگ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایڈیٹنگ کا مطلب اب لفظ کو خالی بچی درست کرتی ہوگی، مطلب کہیں پر صحیح تلفظ نہیں ہے اس کو صحیح کر دیا، کوئی لفظ کہیں پر از آنا تھا آر لگا دیا اس کو بدل دیا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کسی خراب کام میں تعاون کر رہے ہیں، بلکہ ان کا کام گرامیٹیکل کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے، اور اتنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چل جائے گا۔ اگرچہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ایسا کام نہ پکڑا جائے کہ جس میں دل پر اس طرح بوجھ آئے اور مذہبی اعتبار سے وہ چیز قابل گرفت ہو۔ لیکن جب صورتحال براہ راست کسی چیز کے ساتھ تعاون کرنے کی نہ ہو، اس کی امپرومنٹ کی نہ ہو، اس کو تقویت دینے کی نہ ہو، تعاون کی نیت نہ ہو، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے ہمارے اکابرین نے فرمایا، کسی سے پوچھا گیا، علامہ قاضی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور ان سے جب کویسچن ہوا کہ ایک مزدور ہے وہ ایک بلڈنگ بناتا ہے، اس میں لوگ شرکیہ عبادات کریں گے تو صرف بلڈنگ بنانا کیسا ہے؟ ان کا وہ جائز ہے، کیونکہ بلڈنگ بنانے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اصل تو اس کو استعمال کرنے میں ہے۔ اسی طریقے سے باہر کے ملکوں میں لوگ ٹیکسیاں چلاتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے عبادت خانہ جانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں، یا پب وغیرہ میں لے جانے کے لیے، تو ہمارا وہاں تک ان کو چھوڑنا کیسا ہے شرعی لحاظ سے؟ تو اس میں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ نہ لیں ایسی سواری، اور اگر لے لیتے ہیں اور آپ کا برائی میں تعاون کا ارادہ نہ ہو تو بالکل جائز ہے، کیونکہ آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے اتارا، آگے وہ کیا کرے گا یہ اس کا ہیڈک ہے، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن بچی سے گزارش وہی ہے کہ ترتیب تھوڑا ذہن میں رکھیں، اچھا ہے کہ ایسا ہی آپ کام پکڑیں کہ جس میں آپ کو خلاف شرع کوئی ایسا کام کر کے جس کی گنجائش تو نکلتی ہو لیکن دل پہ بہت بوجھ آ جائے، وہ نہ کریں۔ اور لیکن اگر آپ کے لیے بہت ضروری ہو، ایسا ہی کام زیادہ تر آپ کے پاس آتا ہے، تو پھر آپ کر سکتی ہیں، دل میں کراہت ضرور رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ایک رقبہ خریدا تھا جو خاص انہی کا تھا، کوئی ایسا نہیں کہ پیچھے سے وراثت میں آیا ہو، اور پھر انہوں نے وہ میرے نام کر دیا تھا، اور اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم 2 بھائی بہن وارث ہیں، اگر میں سارا کا سارا بہن کو دے دوں تو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جو پراپرٹی نام کروا دی جاتی ہے، تو صرف نام کرنے سے، ڈاکومنٹیشن سے، وہ چیز کروانے والے کی ملکیت سے نکل کر اس شخص کی ملکیت میں نہیں چلی جاتی جس کو ایز اے گفٹ یہ دیا جا رہا ہے، جب تک کہ وہ اس کو مکمل قبضے میں دے کر تصرف کا اختیار بھی نہ دے دے۔ قبضہ دے دے اور تصرف کا اختیار کا مطلب یہ کہ جیسا چاہو تم اس کے ساتھ کرو، اس کو آگے بیچ دو، کسی کو تحفہ دے دو، فقیروں میں بانٹ دو، کچھ بھی کر دو۔ جب اس طرح کا کلی اختیار دیا جاتا ہے تو پھر وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل کر آپ کی ملکیت میں آئے گی۔ چنانچہ اگر والد صاحب نے ایسا کیا تھا کہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹوٹلی اختیار دیا تھا، تو پھر تو آپ مالک ہو گئے، یہ والد صاحب کا مال وراثت نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والد صاحب نے صرف ڈاکومنٹس بنائے تھے لیکن آپ کو اختیار نہیں دیا تھا، ساری زندگی انہی کا تصرف رہا اس زمین کے اوپر، نہ آپ بیچ سکتے تھے، نہ آپ اسے کرائے پہ چڑھا سکتے تھے، نہ آپ اس کو ویران کر سکتے تھے، تو پھر یہ والد صاحب کی ملکیت سے نہیں نکلا تھا، چاہے وہ آپ کے نام کر دیا ہو۔ ایسی صورت میں وہ مال وراثت ہے، اور آپ دونوں بھائی بہنوں کو ملے گا، 2 حصے آپ کو، 1 حصے بہن کو، ٹھیک ہے۔
اب اگر فرض کر لیں پہلی صورتحال کہ آپ کو مکمل تصرف کا اختیار دے دیا تھا اور آپ مالک ہو گئے، اب آپ بہن کو دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ وراثت تو ہے ہی نہیں، اس کو ایز اے گفٹ آپ دیں گے، بہن کو حوالے کر دیں، ان کے نام کر دیں، تصرف کا اختیار دے دیں، تو پھر آپ کی ملکیت سے نکل کر بہن کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے جی والد صاحب نے کسی کو گفٹ دیا، اب وہ مال وراثت رہا یا نہیں رہا، تو اس سب سے پہلے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب یہ یقین ہو کہ والد صاحب نے قبضے میں دینے کے بعد مکمل تصرف کا اختیار دے دیا تھا تو یہ مال وراثت نہیں رہے گا، ورنہ رہے گا، پھر اس کے حساب سے آگے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہن نے کہ یہ UK سے کال تھی لیکن وہ مل نہیں سکی تھی، ان بہن نے پوچھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی روح اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کو زندگی کہا جاتا ہے، جب ان میں انقطاع پیدا ہوتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ تو بس ابھی جیسے ہم ہیں، ہمارے ساتھ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ روح کو نکال لے گا تو موت آئے گی، اور ہمارے ہاں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے 7 جنم کا بعض عقیدوں میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ انسان مر کے قبر میں جائے گا، یہ قبر کی جو منزل ہے، اتنا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ دنیا اور آخرت کے راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ ٹائم پورا ختم ہوگا تب ہم آخرت میں اٹھ سکیں گے، اور رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں، اس لیے اس عرصے کو عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب ہم مریں گے تو عالم برزخ میں جائیں گے، وہاں پر قبر ہوگی۔ اور قبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو گڑھا ہے، یہ تو ہم اور آپ اس کو کہتے ہیں۔ قبر اصل میں مرنے کے بعد اور میدان محشر میں اٹھنے تک جہاں پر انسان رہے گا وہ اس کی قبر ہے، چاہے وہ زمین کا گڑھا ہو، چاہے اس کو مچھلیاں کھا جائیں، شیر کھا جائے، ان کے جسم کا حصہ بن جائے، وہیں پہ اس کی قبر ہے، اور وہیں پر منکر نکیر آ کے کویسچنز کرتے ہیں، اور وہیں عذاب اور ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ جو قبر ہم کھودتے ہیں اس کو قبر کہہ دیتے ہیں، ورنہ قبر وہ مقام ہے کہ جہاں مرنے کے بعد انسان قیامت تک رہے گا۔ جو نیک ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جو برائی کر کے جائے گا، کافر مرتد وغیرہ ہیں، تو ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ پھر ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ برا مسلمان، بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جیسے بے نمازی ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، جو عورتیں زبان چلاتی ہیں، یہ شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہیں، اور بغیر شرعی وجہ کے یہ عذابات قبر ان کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، لیکن بہرحال عذاب قبر ہوگا۔ اور اسی طرح منکر نکیر آئیں گے، کویسچنز کریں گے۔ 3 کویسچن ہوتے ہیں: مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور نبی کریم کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے، سرکار بلکہ باقاعدہ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جو ان تینوں سوالات کے جواب دے گا سرخرو ہو جائے گا۔ پھر برود قیامت سور پھونکا جائے گا، ایک سینگ سا ہے اس میں، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سب تباہ ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، ہر چیز زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی، وہاں جا کے ہماری زندگیوں کا جتنا بھی ہم نے کام کیے ہوں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ناکام ہوگا الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ سیدھے ہاتھ والے جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی 2 طرح کے ہوں گے، اگر وہ کافر اور مرتد مرے تھے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور حالت ایمان میں مرے تھے لیکن برے اعمال تھے تو برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں واپس آ جائیں گے۔ کچھ اور ایک انہوں نے کہا کہ میں وضو تو پورا کر لیتی ہوں لیکن پیروں کو نہیں دھو پاتی، تو پیروں پہ مسح کر لیتی ہوں، غالباً کوئی کروانے والا ہوتا نہیں ہے قریب، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو پیروں پر پانی ڈالنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے اور مسح سے گزارا ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پانی ڈال سکتی ہیں لیکن پانی ڈال کے پانی کہاں بہاؤں، خالی ویسی مسح کر لیتی ہیں، تو پھر یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ وہ جو ریگزین کے یا چمڑے کے موزے ہیں وہ لے لیں اور وہ پہن لیں، اور جب آپ کا جیسے وضو ٹوٹا تو آپ پاؤں دھو کے ان کو پہن لیں، بقیہ وضو کر لیں۔ اب جب آپ کا اس کے بعد پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا تو مدت سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ 1 دن اور 1 رات تک ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، گویا کہ آپ نے پاکی کی حالت میں موزے پہنے، اور اس کے بعد جب وضو ٹوٹا تو اب مدت سٹارٹ ہوئی، اس میں یہ ہوگا کہ باقی وضو آپ پورا کر لیں، اور جب آپ پیریں دھونے کی طرف آئیں گی تو دھوئیں گی نہیں، بلکہ ہاتھ گیلے کر کے پنجوں کے اوپر رکھیں اور یوں پیچھے پنڈلی کی طرف لے جائیں،
بس یہ مسح ہو گیا۔ اس طرح آپ ایک دن ایک رات تک کر سکتی ہیں۔ جب ایک دن ایک رات گزر جائے تو بس پھر یہ موزوں کی مدت ختم ہو جائے گی، پاؤں نکال کے پاؤں دوبارہ دھو لیں، پھر اس کے بعد موزے پہن لیں۔ لیکن اگر آپ کو پاؤں دھونے میں ہی تکلیف ہوتی ہے، مرض بڑھ جاتا ہے، کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، پھر آپ پاؤں پہ مسح کر سکتی ہیں، پھر موزوں کا تکلف کرنے کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مہمان بن کے جائیں تو کیا قصر پڑھیں یا کیا کریں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ اپنے شہر کی حدود سے کم از کم 92 کلومیٹرز دور گئے ہیں، یعنی شہر کی حدود سے باہر نکل کر کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ شرعی لحاظ سے مسافر بنیں گے۔ لہٰذا اگر صرف باہر نکلے شہر سے اور 20 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے تو پھر تو شرعی مسافر ہیں ہی نہیں۔ پھر جب آپ اس کے شہر میں پہنچ جاتے ہیں اور ارادہ وہی 92 کلومیٹرز دور جانے کا ہے اور پہنچ گئے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں اسی ایک جگہ پر، تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گی، اب قصر نہیں ہوگی، اور اگر 15 دن سے کم ہیں تو پھر آپ کو قصر کرنی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ مردوں کی، اگر جیسے آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی مرضی کے تابع ہیں۔ لیکن اس میں بھی بس دو چیزیں ہیں، ذرا اب تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے۔ ایک یہ جو مہر ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مہر معجل عین والا، جس کو عند طلب بھی کہتے ہیں، جس کو لکھا جاتا ہے جی فوری طور پہ دینا ہے، وہ چاہے شوہر دے نہیں۔ یہ اگر عورت کا باقی ہو مہر معجل عین والا اور یہ کسی سٹی میں جاتی ہے تو اب یہ شوہر کی مرضی کے تابع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر نیت کرتا ہے کہ میں 3 دن میں چلا جاؤں گا، اور زوجہ نیت کرتی ہے میں 15 دن میں چلی جاؤں گی، 15 دن میں جاؤں گی، تو عورت پوری نماز پڑھے گی، شوہر قصر پڑھے گا۔ اس طرح شوہر نے ارادہ کیا میں 15 دن میں جاؤں گا، لیکن بیوی نے ارادہ کیا میں 3 دن میں چلی جاؤں گی، تو پھر یہ عورت قصر پڑے گی، کیونکہ جس کا مہر معجل باقی ہو اس میں عورت پھر مرد کی مرضی کی پابند نہیں ہوتی۔ لیکن اگر شوہر نے ادا کر دیا ہے تو پھر وہ بیوی شوہر کی مرضی کی پابند ہوگی، اب آپ کے نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر شوہر نے مہر معجل دے دیا ہے اور اب وہ نیت کرتا ہے کہ میں 15 دن میں جاؤں گا، اور آپ نے کہا نہیں میں ہفتے میں جاؤں گی، آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہوگی، کیونکہ آپ شوہر کی نیت کے تابع ہیں۔ تو ایک دو دفعہ یہ یوٹیوب پہ پروگرام ڈلے گا، سن لیجئے گا تو اور کلیئر ہو جائے گا اور اچھی طرح یہ مسائل ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ بہن نے فرمایا کہ وہ کارپٹ پہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا تھا تو ہم نے اس کو دھو کر پھر لانڈری بھیج دیا، اب ہمیں تھوڑا سا گمان ہے کہ شاید پورا نہیں دھویا تھا، ہم نے تھوڑا بہت رہ گیا تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور جو اب وہاں پر ان کپڑے پاک کپڑوں کو بھی اس کارپٹ کے ساتھ دھویا جائے گا، کیا اس کا وبال ہم پر ہوگا؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوشش کی تھی کہ پورا اچھی طرح اس کو دھو کر پھر حوالے کر دیتے، یہ سب سے بیسٹ سچویشن تھی، لیکن بہرحال اگر آپ نے ویسے بھی دے دیا ہے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ وہ دھوبی ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں ان بڑے کارپٹس کے اوپر کہ پانی بہہ جاتا ہے اور آرام سے پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ پہ وبال نہیں، کیونکہ نہ تو آپ کا کوئی تخریب کاری کرنے کا ارادہ تھا، نہ یہ کنفرم ہے کہ وہاں پر ضرور اس کارپٹ کے ساتھ دوسرے کپڑے دھل کر ناپاک ہوں گے، اس لیے آپ پر وبال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو دھوبی کے دھونے کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ شرعی تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ناپاک چیز دی تو ناپاک واپس آئے گی، پاک دی تو پاک واپس آئے گی۔ یاد رکھیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے ناپاک دی ہے تو اس نے پاک کی کہ نہیں کی یہ آپ کو کنفرم نہیں۔ ناپاک ہونا یقینی اور پاک ہونا اس میں شک ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کارپٹ ناپاک ہی کہلائے گا۔ اور اگر آپ نے پاک کارپٹ دیا تھا اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کارپٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی ناپاک چیز دھوئی ہے کہ نہیں دھوئی، تو آپ کا کارپٹ پاک ہی واپس آئے گا، کیونکہ آپ کو کارپٹ کی پاکی کا یقین ہے، اور کوئی ناپاک چیز ساتھ دھل گئی ہے کہ نہیں یہ مشکوک ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کارپٹ پاک ہی رہے گا۔ اب چونکہ آپ کو شبہ ہے، اچھا اب آپ کو یہ بھی شبہ ہے کہ پتہ نہیں پاک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس میں آپ کو رعایت مل جائے گی۔ آپ نے دیا ہے تو وہ پاک آپ اس کو تصور کر کے استعمال کر لیجئے، لیکن اگر کنفرم ہے کہ نہیں تھوڑا بہت ناپاک رہ گیا تھا تو بس پھر ناپاک گیا ہے تو ناپاک ہی واپس آئے گا۔ بہتر ہے کہ آپ دھوبی سے کہیں کہ اس کارپٹ پہ جو ہم نے دیا تھا اچھی طرح اتنا پانی بہا دیں کہ یقین حاصل ہو جائے کہ نجاست بہہ گئی، ایک دفعہ اس کو کہہ دیں تو انشاءاللہ پھر بالکل پاک ہو جائے گا۔ ایک بہن نے پوچھا کہ آج کل دوپٹوں اور قمیضوں پر اردو شاعری کا رواج چل رہا ہے، فیشن چل رہا ہے، تو ایسے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہنے ہوئے کپڑوں پہ شاعری ہو تو بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ وہ بیٹھیں گے بھی، اردو کے الفاظ دبیں گے،
یا کوئی گندگی لگ سکتی ہے ہاتھ میں، بچے جیسے پکڑتے ہیں بچوں کو پوٹی دھلائی تو پھر وہ لگ گئے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ حروف تہجی کا ادب اور احترام کرنے کا حکم ہے۔ باقی دوپٹہ چونکہ سر پر ہوتا ہے ادب احترام کے ساتھ تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب دوپٹہ نیچے گر جاتا ہے، دوپٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر شاعری کے الفاظ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی مقدس الفاظ بھی ہوں، تو خدا را ایسی چیزوں کو فیشن میں شامل نہ کیا جائے کہ جن کا ادب اور احترام انسان کر نہ سکے، اور بعض صورتوں میں گناہگار ہونا بھی لازم آئے، تو اس لیے اس کو نہ پہننا ہی بہتر ہے۔ یہ پڑوسی ملک سے ایک کویسچن تھا کہ ہمارے یہاں کنڈوں کی نیاز میں سفید کپڑا ایک کمرے میں بچھایا جاتا ہے، اور اس میں پھر تبرک کے طور پر میٹھی کھیر بھی ہوتی ہے، سفید کھیر لازم ہوتی ہے، اور وہیں پر ہمیں کھانا ہوتا ہے، کہیں باہر لے جانا منع ہوتا ہے، کیا یہ سب صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر کسی بزرگ کی کوئی نیاز کرتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی تھی کہ نیاز کا مطلب کیا ہے، کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، بس یہ نیاز ہے، سمجھ لیجئے ہم ثواب بطور نیاز ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ کھانا وغیرہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، نیک عمل صرف اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا، ثواب صرف اللہ ہی دے گا، کوئی نہیں دے سکتا، اور جو ثواب حاصل ہوگا ہم حسن ظن ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچ جائے، بس ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیاز سے یہ ارادہ کرے کہ بزرگ مجھ سے راضی ہو جائیں، ان کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، یہ مجھے ثواب دیں گے، یہ راضی ہو کر میری مغفرت کر دیں گے معاذ اللہ، تو یہ پھر کفر و شرک کی طرف چیز لے چلی جائے گی۔ تو لہذا کنڈوں کی نیاز مشہور ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے، اتنا تک تو یہ گنجائش نکل سکتی تھی۔ اب یہ جو ہم نے پھلجھڑیاں لگا دی ہیں کہ جی کنڈے ہی ہونے چاہیے اور فلاں چیز پکنی چاہیے اس کے اندر، یہیں پہ کھانا ہے، کہیں لے کر نہیں جانا، یہ سب خلاف شرع چیزیں ہیں، یعنی خلاف شرع سے مراد ان کی شریعت بالکل رعایت نہیں کرتی۔ اگر تو ہم اس کو لازم ضروری نہ سمجھتے تو شاید گنجائش نکل جاتی، لیکن بعض لوگ اس کو لازم و ضروری سمجھتے ہیں۔ عورتیں آئیں گی، ارے آپ نے کنڈوں کی نیاز باہر کر دی، یہ باہر نہیں جاتی ہے، ایک جگہ رکھی جاتی ہے، اس میں یہ چیزیں پکتی ہیں۔ اچھا، دوسری کہتی ہے اوہو، اتنی گہری معرفت کی باتیں آج تک ہمیں تو پتہ نہیں چلی تھیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے چھوڑ دو، رسول کیا فرمائے کوئی جاننے کی ضرورت نہیں، قرآن کو ہٹاؤ، حدیث کو ہٹاؤ، آپ بتائیں آپا کیا کرنا ہے، آپا باجی بتائیں گی کہ کیا کرنا ہے۔ اور ہمارے پورے گھروں کے اندر ان عورتوں نے اتنا خلاف شرع معاملہ کر رکھا ہے، اور ایسی ڈٹی ہوئی جمی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب، کوئی گھر کا مرد آ کر اگر یہ جرت کر دے کہ یہ صحیح نہیں ہے، شریعت کے مطابق یہ ہے، بولتے ہیں جاؤ ہم وہی کریں گے جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتا دیکھا ہے۔ اور ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں، پہلے سوال کے جواب میں کہا، یہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، اگر وہ آج زندہ کر دیے جائے نا تو ہاتھ جوڑ کر وہ کہیں گے خدا کے واسطے جو ہم نے غلط رسومات گھر میں جاری کر کے اپنی قبر کے اندر وبال بھگت رہے ہیں، اور وبال ہم نے جمع کیا، اس کو ختم کر دو، ہم پر رحم کرو۔ لیکن یہ لوگ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ ہماری جہالتوں کا ایک وبال، ایک سزا اللہ نے مقرر کی ہے، تو یہ بے جانی ہوگی۔ یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ بھی کسی کی نہیں سنتے، جب پیار محبت ادب سے کہیں تو کہتے ہیں ارے تم کل کے بچے ہمیں سمجھاؤ گے، ہم نے اپنے بڑوں کو کرتا دیکھا ہے، پھر اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے غلط کام کر کے قبر میں جا کے اب لرز رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، تو یہ خود اپنے لیے آپ نے وبال جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اور پھر کچھ کویسچنز ہیں، ایک بھائی نے کہا یہ جارجیا میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گھر پہ نماز ادا کرتا ہوں کیونکہ مسجد میرے گھر سے 3-4 کلومیٹر دور ہے، جمعہ یہ جا کے پڑھ لیتے ہیں لیکن عام نمازوں کی کہہ رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اذان کی آواز گھر تک نہیں پہنچتی ہے، اور ویسے بھی وہاں اسپیکر پہ اذان نہیں ہوتی، تو اگر میں اپنی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اذان دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ دیکھیں، جب منفرد نماز پڑھتا ہے تو اگر تو مسجد کی اذان آتی تو وہی کافی تھی، اور اگر نہیں آتی تو پھر بھی منفرد کے لیے اذان دینا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ جہاں پر باقاعدہ جماعت ہوتی ہو، امام مؤذن مقرر ہیں، وہاں پر جماعت کے لیے جماعت سے پہلے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، لہذا اگر وہ لوگ ترک کریں گے، عادت بنا لیں گے، گناہ گار ہوں گے، اور ان کے خلاف جہاد تک جائز ہے، حاکم اسلام جہاد کرے گا، لیکن منفرد کے لیے واجب نہیں ہوتا، یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، صرف زیادہ سنت غیر مؤکدہ یا مستحب کا درجہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان دے لیں تو بہتر ہے، نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل کامل ہوگی۔